اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہمارے ویڈیوز سے مستفید ہو رہے ہوں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کے لیے ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ یاجوج ماجوج ہے۔ ناظرین، یاجوج ماجوج کا نام تو ہم نے اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی یا اکثر سنا ہوگا، لیکن یہ کون ہیں، کیا ہیں اور ان کا قصہ کیا ہے، اس سے شاید کافی لوگ آگاہ نہ ہوں۔ لہٰذا ہم آپ کا وقت ضائع کیے بغیر اپنی آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، اسلامی منابع میں یاجوج و ماجوج شمالی ایشیا میں بسنے والی اقوام کو کہا جاتا ہے، جو قتل اور دوسروں کے اموال کو غارت کرنے میں مشہور تھے۔ ان منابع کے مطابق ان کی سکونت کا علاقہ ایشیا کے شمال مشرق یعنی تبت اور چین سے شمالی اوقیانوس منجمد تک اور مغرب میں ترکستان تک پھیلا ہوا تھا۔ اسی بنا پر بعض مفسرین نے لفظ یاجوج و ماجوج کو چینی زبان کے لفظ منگوک یا منچوگ سے ماخوذ قرار دیا ہے، جو عربی زبان میں یاجوج و ماجوج میں تبدیل ہوا ہے، اور یونانی زبان میں اسے گوگ اینڈ میگوگ سے تعبیر دی گئی ہے۔ ناظرین، گوگ اینڈ میگوگ یعنی یاجوج اور ماجوج کا تذکرہ دیگر مذاہب اور آسمانی کتابوں میں بھی ملتا ہے۔ بعض مورخین یہ کہتے ہیں کہ یاجوج و ماجوج قوم مغل یا منگول ہی تھی، جو اپنے علاقے یعنی دریائے خضر کے شمال مشرق سے قریب علاقوں جیسے ماوراء النہر، ارمنستان اور آذربائیجان سے لے کر دور دراز کے علاقوں جیسے چین اور بر صغیر تک حملہ کرتے تھے، اور دیوار چین اور ذوالقرنین ڈیم ان کے حملوں سے محفوظ رہنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ اس بنا پر یاجوج و ماجوج کا آخری زمانے میں دوبارہ آنے پر قرآن میں اشارہ ہوا ہے، اور 7ویں صدی ہجری میں مغلوں کے حملے کو اسی پر منطبق کیا گیا ہے۔ یاجوج و ماجوج کو دینی منابع میں دوسروں کے اموال کو نقصان پہنچانے کی وجہ سے ایک ظالم اور ستمگر گروہ کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ قرآنی آیات کے مطابق حضرت ذوالقرنین نے یاجوج و ماجوج سے تنگ آئے ہوئے افراد کی درخواست پر ان سے محفوظ رہنے کے لیے ایک بند تعمیر کیا، جو ذوالقرنین کا بند یا یاجوج و ماجوج کے بند کے نام سے مشہور ہے۔ اس بند کا ختم ہونا اور دوبارہ یاجوج و ماجوج کے لشکر کا رونما ہونا آخری زمانے کی علامتوں میں ہے، جس کا تذکرہ قرآن اور دیگر آسمانی کتابوں میں بھی آیا ہے۔ بعض کا احتمال یہ ہے کہ یہ بند جارجیا کے شمال میں واقع ہے۔ ناظرین، اب ذرا جناب ذوالقرنین اور یاجوج و ماجوج کے قصے پر بھی توجہ کر لیتے ہیں۔ مولانا نجم الحسن کراروی کی کتاب تاریخ اسلام میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت ذوالقرنین کا اصل نام بروایت حیات القلوب عبداللہ اور بروایت ناسخ التواریخ صعب تھا، جبکہ بروایت ارائس ثعالبی عباس بھی بتایا گیا ہے۔ ذوالقرنین کی نبوت کے بارے میں امام فخر الدین رازی، امام ثعلبی اور ابن کثیر نے انہیں نبی مرسل لکھا ہے، جبکہ علامہ نجم الحسن کراروی کی تحقیق کے مطابق یہ اللہ کے نبی تو نہ تھے، البتہ ایک انتہائی ممتاز اور طاقتور شخصیت کے حامل فرد تھے۔ علامہ نجم الحسن نے علامہ تریہی کے حوالے سے تحریر کیا ہے کہ حضرت ذوالقرنین اور حضرت خضر دونوں حقیقی بھائی تھے، اور دونوں کا نطفہ ایک ہی رات میں قائم ہوا تھا اور دونوں ایک ہی رات میں پیدا ہوئے تھے۔ جنات الخلود کی روایت کے مطابق حضرت ذوالقرنین کی عمر جب 12 سال کی ہوئی تو خداوند عالم نے انہیں بادشاہت عطا کی، اور یہ بادشاہت ان کے پاس تا حیات رہی۔ خداوند عالم نے ساری دنیا کی بادشاہت صرف 4 بندوں کو عطا کی، جن میں سے 2 کافر اور 2 مومن تھے۔ کافر بادشاہ نمرود اور بخت نصر تھے، اور مومن بادشاہ حضرت ذوالقرنین اور حضرت سلیمان تھے۔ یہی سبب تھا کہ جناب ذوالقرنین نے ساری زمین کا سفر اختیار کیا تھا اور اللہ کی تبلیغ کرتے رہے تھے۔ ناسخ التواریخ میں مرقوم ہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ نہ تو فرشتے تھے اور نہ ہی نبی، لیکن عبد صالح تھے۔ اطاعت خدا اور تبلیغ دین میں ان کے سر کے داہنے حصے پر ایک ایسی ضرب لگی کہ وہ فوت ہو گئے۔ پھر خدا نے انہیں زندہ کیا، پھر ان کے سر کے بائیں حصے پر ضرب لگی جس سے وہ فوت ہوئے، پھر خدا نے انہیں زندہ کیا۔ اسی وجہ سے انہیں ذوالقرنین کہا جاتا ہے۔
کچھ مورخین نے بیان کیا ہے کہ ان کے مر کر دوبارہ زندہ ہونے کے وقفے کے دوران 100 برس کا فاصلہ، اور کچھ نے 500 برس کا فاصلہ بھی بیان کیا ہے۔ جناب ذوالقرنین علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پہلے مغرب کی سمت روانہ کیا، پھر جب آپ وہاں سے تشریف لائے تو تھوڑے عرصے کے بعد آپ نے بغرض تبلیغ مشرق کا ارادہ کیا، اور چلتے چلتے ایک ایسی جگہ پر پہنچے جو مقام یاجوج ماجوج کے قریب۔ اس جگہ ایک بادشاہ مقیم تھا جو اپنی قوم پر حکومت کرتا تھا اور نہایت شریف النفس تھا۔ جب ذوالقرنین وہاں پہنچے تو اس نے ان کا استقبال کیا۔ آپ کافی عرصے تک وہاں مقیم رہے تو بادشاہ نے ان سے درخواست کی کہ وہ ان کو یاجوج اور ماجوج سے بچانے میں مدد فرمائے۔ اس نے کہا کہ ہمارے قریب ایک بہت بڑی ظالم قوم آباد ہے جو نہ تو خدا کو پہچانتی ہے اور نہ ہی کسی رسول کو مانتی ہے۔ یہ لوگ انسانی شکل میں ہیں، ان میں عورتیں اور مرد ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہیں جو طویل قامت ہیں اور ان کا قد 120 گز ہے، دوسرے وہ ہیں جن کا قد بھی 120 گز ہے اور چوڑائی بھی 120 گز ہے، اور تیسرے پستہ قامت ہیں جن کا قد 1 بالشت سے لے کر 4 بالشت تک ہے، اور اس چھوٹی نسل کے کان اس قدر بڑے ہیں کہ وہ ایک کو اوڑھتے ہیں اور ایک کو بچھاتے ہیں۔ ان کے بدن پر ریچھ کی طرح بال ہیں جو انہیں سردی اور گرمی سے بچاتے ہیں۔ یہ نہ جوتا پہنتے ہیں نہ کپڑے، بالکل برہنہ رہتے ہیں۔ ان کے ہاتھوں میں ناخن کی بجائے لمبے لمبے کانٹے ہیں جس طرح درندوں کے ہوتے ہیں، اور یہ درندوں کی طرح ہی جانداروں کو کھاتے ہیں۔ ان میں جب کوئی مر جاتا ہے تو یہ اس کو بھی مل کر کھا جاتے ہیں۔ سبزی اور میوہ جات بھی کھاتے ہیں۔ ان کا ہر فرد جب تک 1000 بچے پیدا نہیں کر لیتا نہیں مرتا، اس لیے ان کی تعداد بے شمار ہے۔ یہ جانوروں کی سی زندگی بسر کرتے ہیں۔ ان کے علاقے میں جب بارش ہوتی ہے تو مچھلیاں برستی ہیں، لہٰذا جب کبھی بارش میں تاخیر ہو تو بھوک کی وجہ سے یہ اپنے علاقے سے باہر نکل پڑتے ہیں، اور جہاں کہیں باغات اور میوہ جات یا زراعت وغیرہ پاتے ہیں کھا جاتے ہیں، اور جس جگہ پہنچ جائیں وہاں تباہی مچا دیتے ہیں۔ جب یہ شہر میں آتے ہیں تو ان کے جسم سے اتنی بو آتی ہے کہ کوئی انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ ان کی آوازیں اتنی بلند ہیں کہ میلوں سے سننے والا بھی بہرا ہو جاتا ہے۔ جب یہ اپنے علاقے سے نکلتے ہیں تو ان کے شور کی وجہ سے لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بلا آ رہی ہے، چنانچہ سب انسان گھروں اور جانور جنگلوں کو چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں، اور یہ سب کچھ تباہ و برباد کر کے واپس چلے جاتے ہیں۔ ان کی طاقت کا اندازہ اسی سے لگایا جا سکتا ہے کہ بڑے سے بڑا جانور یعنی ہاتھی اور گینڈا بھی ان کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ حضور، میری استدعا یہ ہے کہ آپ ان کے اور اس طرف آنے کے درمیان کا راستہ بند کر دیجئے، اور اس کی صورت صرف یہ ہے کہ 2 پہاڑوں کے درمیان جو درہ ہے اس میں ایک ایسا بلند بند بنا دیجئے کہ راستہ بند ہو جائے۔ اس منصوبے میں جو کچھ خرچ ہوگا وہ ہم چندہ جمع کر کے لگائیں گے۔ جناب ذوالقرنین علیہ السلام نے یہ سنا تو ارشاد فرمایا کہ مجھے مال و دولت کی نہیں، افرادی قوت میں مدد دو۔ میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک روک بنا دوں گا۔ تم مجھے لوہے کی سلیں یعنی آئرن سلیبز لا کر دو۔ انہوں نے کہا کہ اس میں تو جس قدر لوہا لگے گا ہم اتنا لوہا کہاں سے فراہم کر سکتے ہیں، اور اسے کس طرح کاٹ سکتے ہیں؟ حضرت ذوالقرنین نے کہا، میں تمہیں لوہے اور تانبے کی کان بتاتا ہوں، وہاں سے لوہا اور تانبا کاٹ کر لاؤ۔ قصہ مختصر یہ ہے ناظرین کہ لوہے کی سلیں لائی گئیں اور انہیں پہاڑی درے کے درمیان کھڑا کر کے ان کے گرد آگ لگائی گئی۔ جب وہ سلیں خوب سرخ ہو گئیں تو اس پر تانبا پگھلا کر ڈالا گیا۔ غرض کے ایک ایسی اونچی اور مضبوط دیوار بنی کہ نہ تو یاجوج و ماجوج اس پر چڑھ سکتے تھے اور نہ ہی اس میں کوئی شگاف کر سکتے تھے۔ ناظرین، اس دیوار کو تاریخی ماخذ میں سد سکندری کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ روضۃ الصفا میں ہے کہ وہ 150 فرسخ لمبی اور 50 فرسخ چوڑی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ دیوار اسی طرح قیامت تک قائم رہے گی، یہاں تک کہ حضرت حجت علیہ السلام کا ظہور ہو۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ علامات قیامت میں سے ایک علامت یاجوج و ماجوج کا برآمد ہونا بھی ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ جناب ذوالقرنین نے دیوار کی تیاری کے بعد اس کی طرف دیکھ کر کہا کہ یہ میرے پروردگار کی مہربانی ہے، مگر جب میرے پروردگار کا وعدہ یعنی عہد قیامت آئے گا
تو وہ اسے ڈھا کر ہموار کر دے گا۔ ناظرین، تفسیر صافی، مشکات شریف، صحیح مسلم، ترمذی، ارشاد الطالبین اور غایۃ المقصود وغیرہ میں یہ بھی بیان ہوا ہے کہ یہ ظہور امام مہدی علیہ السلام تک اسی دیوار کے پیچھے قید رہیں گے، اور ان کا طریقہ یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی زبان سے سد سکندری کو ساری رات چاٹ کر کاٹتے ہیں۔ جب صبح ہوتی ہے اور دھوپ لگتی ہے تو یہ ہٹ جاتے ہیں، پھر دوسری رات کٹی ہوئی دیوار بھی بحکم خدا پر ہو جاتی ہے اور وہ پھر سے اسے کاٹنے میں لگ جاتے ہیں۔ حکم خدا سے امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے بعد یہ دیوار کٹ جائے گی اور یہ نکل پڑیں گے۔ اس وقت عالم یہ ہوگا کہ یہ لوگ اپنی ساری تعداد سمیت پوری دنیا میں پھیل کر نظام عالم کو درہم برہم کرنا شروع کر دیں گے۔ لاکھوں جانیں ضائع ہوں گی اور دنیا کی کوئی چیز ایسی باقی نہ رہے گی جو کھائی اور پی جا سکے اور یہ اس پر تصرف نہ کریں۔ یہ بلا کے جنگجو لوگ ہوں گے، دنیا کو مار کر کھا جائیں گے اور اپنے تیر آسمان کی طرف پھینک کر آسمانی مخلوق کو مارنے کا بھی حوصلہ کریں گے، اور جب ادھر سے بحکم خدا خون آلود تیر واپس لوٹے گا تو یہ بہت خوش ہوں گے اور کہیں گے کہ اب ہمارا اقتدار زمین سے بلند ہو کر آسمان تک پہنچ گیا ہے۔ اسی دوران حضرت امام مہدی علیہ السلام کی برکت اور حضرت عیسیٰ کی دعا کی وجہ سے خداوند عالم ایک بیماری بھیج دے گا جس کو عربوں میں نزف کہتے ہیں۔ یہ بیماری ناک سے شروع ہو کر طاعون یعنی پلیگ کی طرح ایک ہی شب میں ان سب کا کام تمام کر دے گی۔ پھر ان کے مردار کو کھانے کے لیے عنقا نامی پرندہ پیدا ہوگا جو زمین کو ان کی گندگی سے صاف کر دے گا، اور انسان ان کے تیر و کمان اور دیگر اسلحے وغیرہ کو 7 سال تک جلاتے رہیں گے۔ جی تو ناظرین و سامعین، ہمیں امید ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے صرف اتنی سی گزارش ہے کہ ہمارے ویڈیوز کے لنک اپنے قریبی علمی حلقوں میں شیئر کرنا مت بھولا کریں۔ اس سے آپ کی اور آپ کے دوستوں کی ترویج آل محمد میں حصے داری برقرار رہے گی۔ اپنا اور اپنے متعلقین کا خیال رکھیے اور لوگوں میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیے۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔